بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے پیاز کے پکوڑے یعنی اونین پکوڑا، تو بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ چلتے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے 1 کپ بیسن لے لیا، اس میں نے پکوڑوں کا مسالہ، نمک، کوٹا ہوا زیرہ، سوڈا اور جو ہے نا سوڈا 1 چٹکی لیا میں نے، بہت زیادہ نہیں، اور نمک حسب ذائقہ لیا ہے۔ تو ان کو پہلے ہم لوگ جو ہے اچھے سے بیٹر بنا دینا ہے، بعد میں ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے۔ 1 کپ میں نے پیاز شامل کر دیا، 2 میں نے گرین چلی کٹ کر دی ہے۔ اگر چلی آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں، اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ریسیپی کو جو ہے نا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو 1 کپ میں نے آئل ڈال دیا ہے کڑھائی میں، اور اس میں جو ہے ہم لوگ ایک ایک کر کے پکوڑے کو شامل کرتے جائیں گے، اور اس کو ہم لوگوں نے الٹ پلٹ کے 2 منٹ کے بعد اچھے سے جو ہے نا کلر دے دینا ہے اور اچھے سے پکا لینا ہے۔ اس طرح جو ہے نا ایک ایک کر کے ہم لوگوں نے تقریباً 5 سے 6 جو ہے شامل کر دیے ہیں پکوڑے اس میں۔ اب ان کا سائڈ جو ہے 2 منٹ کے بعد اس کا سائڈ جو ہے ہم چینج کر لیں گے، اس طرح آرام سے، کیونکہ یہ آپس میں تھوڑے جڑ گئے ہیں۔ اس طرح ہلکے ہاتھوں سے ہم لوگوں نے اس کو چینج کر لینا ہے، پلٹتے جائیں گے اس طرح۔ 2 منٹ کے بعد ہم لوگوں نے اس کی جو ہے نا سائڈ کو جو ہے نا چینج کرنا ہے۔ 2 منٹ کے بعد ہم لوگوں نے سائڈ کو چینج کر لینا ہے۔ ابھی 2 منٹ جب اس سائڈ کو ہو جائے تو پھر دوسری 2 منٹ کے بعد ہم اس کو پھر سے پلٹ دیں گے، تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پک جائے۔ اور چولہا ہم لوگ بہت زیادہ تیز نہیں رکھیں گے، کیونکہ تیز چولہے رکھنے سے یہ ہوگا کہ اوپر سے تو یہ فرائی ہو جائیں گے، لیکن اندر سے جو ہمارے پکوڑے ہیں کچے رہ جائیں گے اور کرسپی بالکل نہیں بنیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر سے ہم لوگ اس کی سائڈ چینج کر لیں گے۔ جتنے زیادہ ہم لوگ اس کو جو ہے نا اچھے سے الٹ پلٹ کرتے رہیں گے، اتنے ہی یہ اچھے سے جو ہے بن جائیں گے۔ سوڈا کی وجہ سے تھوڑے سے پھول گئے، تو اس کو میں نے تھوڑا سا پریس کر لیا تاکہ اندر تک اچھے سے پک جائے۔ تو یہ دیکھیں یہ ڈن ہو چکے ہیں، تو ہم لوگ اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پکوڑوں کا جو ہے نیکسٹ بیچ جو ہے شامل کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں نیکسٹ بیچ ہم لوگ اس میں ڈال رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح ایک ایک کر کے 4 سے 5 ہم لوگ اس طرح شامل کر دیں گے، ایک ایک کر کے۔ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں یہ پیاز کے پکوڑے، خاص کر سردیوں میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ یہ دیکھیں اسی طرح ہم لوگوں نے اس میں بھی شامل کر دیا ہے۔ اس کو بھی ہم لوگ جو ہے 2 منٹ کے بعد اس کی سائڈ چینج کر لیں گے، اس طرح آرام سے۔ تو یہ بالکل ڈن ہو گئے ہیں، باقی کے سارے بھی اسی طرح ہم لوگ جو ہیں فرائی کر لیں گے۔ تو اس کی جو ہے فائنل لک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھو ہمارے مزیدار پکوڑے کی فائنل لک آ چکی ہے۔ بارش والا موسم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا مرچی کے پکوڑے بناتی ہوں، تو آپ لوگ ساتھ بھی ریسیپی شیئر کرتی ہوں، جو بہت ہی مزے کے اور کرسپی بنے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے لیے 5 سے 6 عدد گرین چلی موٹی والی، اور 1 کپ میں نے بیسن لے لیے آدھا کپ کے قریب۔ اور اس میں کیا کیا جائیں گے، ایک بلیک پیپر میں نے لیے آدھے چائے کا چمچ، 1 چٹکی نمک، سرخ مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، اور یہ ہے پکوڑوں کا 1 چمچ مسالہ میں نے لیے۔ اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے، آدھا کپ کے قریب اس میں پانی جائے گا، اور اس کو اچھے سے پینٹ لیں گے، اتنا کہ اس میں کوئی لمس نہ رہے، گٹلیاں وغیرہ نہیں بنے۔ یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہم نے پینٹ لیے۔ تو اس پہ بھی ہم ہری مرچی جو ہے اس کا کٹ لگے ہوئے ہیں، اس میں سے میں نے بیج ریموو کیے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی اچھے سے شامل کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں اس کو چمچ کی مدد سے یہ سارا مکسچر اس پہ لگائیں گے، اور آئل میں نے اچھے سے گرم کر دیا ہے، تو اس پہ مرچی فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں گے، اور ساتھ باقی تمام مرچیں بھی شامل کر دیں گے۔ جب یہ والا سائڈ اچھے سے فرائی ہو جائے پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے، دوسری سائڈ میں فرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں ایک سائڈ اس کا اچھا سے فرائی ہو گیا ہے، ہم نے پلٹ دیا ہے، پھر ہم نے اس کا لٹ پلٹ کرتے رہے ساتھ میں۔ اور یہ ہمارے مزیدار سے مرچی کے پکوڑے بالکل ریڈی ہے۔ اس کو بھی میں پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ آٹے کے اسنیکس، اس کو آلو اور آٹے کی اسٹفنگ بھی بول سکتے ہیں، آلو اور آٹے کے کباب بھی بول سکتے ہیں، آپ چاہے جو بھی نام رکھ دیں۔ اس کے لیے میں نے لیے چاٹ مسالہ، سرخ مرچ، کالی مرچ، نمک، سارے آدھے چائے کے چمچ، جتنے آپ حسب ذائقہ اپنے حساب سے لیے اس نے
हिसाब से डाल दें। 3 से 4 चम्मच मैंने क्रश की हुई जो है प्याज और हरी मिर्ची ले लिए, इनको मोटा मोटा चॉप किया, बहुत बारीक नहीं। आलू भी मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किए हुए, मोटे मोटे रखे हुए हैं। अभी स्टफिंग को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए। ये घर में जो नॉर्मली आटा पड़ा होता है उसी में से मैंने गूंदा हुआ पेड़ा निकाल दिया है ना, इसमें कुछ भी शामिल नहीं है, ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सादा आटा है। ये देखिए आटे को यहाँ पे हम लोग थोड़ा डस्ट करेंगे, फिर इसके ऊपर यही पेड़ा रख देंगे और ये मैं अभी आपको बेल के दिखाती हूँ। इसको अच्छे से बेल लेना है। ये नहीं, इसको बहुत पतला नहीं बेलेंगे। ये जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है आलू का, ये सारी स्टफिंग हम इसमें डाल देंगे और उसको हाथों की मदद से अच्छे से फैला देंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह इसको अच्छे से फैला देना। मैं इसको अच्छे से फैला के दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखें इसको मैंने अच्छे से फैला दिया। अब इसको मोटा मोटा हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करके लपेटना है, तो फोल्ड करते जाए मोटा मोटा फोल्ड करना, ज़्यादा पतला नहीं। ये देखें इस तरह इसको फोल्ड करते जाए। जब ये सारा फोल्ड हो जाए तो एंड में जो थोड़ा सा जिसका किनारा है इसको पानी की लई लगा दे थोड़ा सा इस तरह, और इसको प्रेस कर ले ताकि ये फूले नहीं। अब इसको हाथों की मदद से यूँ प्रेस करें, थोड़ा खुश्का और लगा के इस तरह इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ये देखिए इस तरह इसके जो शुरू के जो साइड के किनारे हैं ये अलग कर दें। अब इतने साइज़ के जो कबाब बोले, टिक्की बोले, जो भी आपका दिल करे बोले, ये इतने साइज़ के पूरे। ये देखिए इस तरह इसकी स्टफिंग बाहर नहीं है, इसको हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर लेना है इस तरह। ये देखिए जो बाकी के हैं वो भी हम इसी तरह कट करके इसी प्लेट में रख देंगे। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये सारे मैंने कट करके अलग कर दिए। अब इसके लिए चाहिए हमें एक बोल में थोड़ा सा मैंने गंदम का आटा लिया, इसमें नमक है, वही मिक्सचर मसाला है जो मैंने अभी आलू में यूज़ किया, चाट मसाला, काली मिर्च वगैरह, ये सब इसके अंदर शामिल करके थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी के करीब, तो इसकी लई बनानी, आधा कप पानी इसमें शामिल करना है। अब इसको अच्छे से फेंट लेना है चम्मच की मदद से। मुझे इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है, आधा कप हम इसमें और शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे से फेंट लेना है, इतना कि इसमें गुठली नहीं रहे, बिल्कुल गुठली के बगैर। ये देखें इस तरह। और अब इसको हम इसी एक टिक्की को हम इसमें डिप करेंगे अच्छे से, और कढ़ाई में मैंने तेल अच्छे से गरम किया हुआ है, इसमें इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। एक एक करके मैंने सारे इसमें शामिल कर दिए। अब इसको दूसरी साइड पे पलट देंगे। ये देखें प्यारे से ब्राउन हो गए। अब हमारी रेसिपी डन है बिल्कुल। मैं इसको डिश आउट करके दिखाती। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पकौड़ों की तो चलते हैं, इसको हमने कैसे बनाया तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3-4 अदद मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिए। इसमें 1 कप बेसन डाल देंगे हम। इसको बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। पकौड़ों का मसाला और नमक चला गया। ग्रीन चिली मैंने बारीक चॉप करके डाल दी। आप चिली अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। टमाटर का मैं पेस्ट लूँगी 2 चम्मच। आप चाहे तो जो साबुत टमाटर होता है उसको भी बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होते हैं ये प्याज के पकोड़े। पकोड़ों के तो बहुत टाइप होते हैं, आलू के होते हैं, बैंगन के होते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ प्याज के पकोड़े। प्याज तो हर घर में मौजूद होती है, तो जब दिल करे स्नैक खाने को तो आप जल्दी से चाय के साथ प्याज के पकोड़ों को ट्राई करें। ये देखिए पकोड़ों का मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको फ्राई करने के चलते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, और इसको भी एक एक करके हम लोग जो है ना गरम ऑयल में शामिल कर देंगे, और एक एक करके डालते जाएंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रख दें, लेकिन वैसे भी ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करूँ, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए। लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। अगर आपको डीप फ्राई करने हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। वैसे इस तरह भी बहुत ही मज़ेदार और अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं कम ऑयल में भी। तो इसकी साइड हम लोगों ने पलट ली है।
دیکھیں اس طرح کر کے ہم اس کا سائڈ ایک دفعہ اور چینج کر لیں گے، سارے ہم نکال لیں گے۔ اس کا موسم ہو اور آپ کو پکوڑے کھانے کو دل کر رہا ہو، گھر میں بیسن نہ ہو تو آپ بغیر بیسن کے بھی میش آلو کے زبردست پکوڑے بنا سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے آلو کو بوائل کر کے اس طرح کٹ کر دیا، اب اس کو میں بالکل جوسر میں جو ہے نا میش کر دوں گی اس طرح۔ یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے میں نے کیا ہوا ہے، باقی کا بھی میں اسی طرح میش کر دوں گی۔ اس طرح اس کو اچھے سے میش کر دیں گے ہم۔ پھر اس طرح کی ایک بول لیں گے، اس میں یہ تمام مکسچر ہم ایڈ کر لیں گے۔ اسی مکسچر میں ہم نے کٹی ہوئی گرین چلی شامل کر دی، آنین 3 سے 4 اس طرح لمبی لمبی باریک چوپ کر لی، نمک حسب ذائقہ شامل کیا۔ یہ پکوڑوں کا مسالہ ہے 1 چمچ بھر کے لیے، ہلدی شامل کر دی، تھوڑی سی سرخ مرچ شامل کر دی، دھنیا پاؤڈر جو ہے پکوڑوں کے مسالے میں شامل ہے، اور تھوڑا سا اینڈ میں چاٹ مسالہ ڈال دیا۔ اب اس مکسچر کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا مکسچر اچھے سے مکس ہو گیا ہے، تو آئل میں نے اچھے سے گرم کرنے کے لیے کڑھائی میں رکھ دی ہے۔ اس میں 1-2 پکوڑے پہلے ٹرائی کر چکی ہوں، اسی آئل میں ہم باقی کے پکوڑے ایک ایک کر کے شامل کر دیں گے۔ دیکھیں اس طرح کر کے تمام پکوڑے شامل کر دیں گے ہم۔ جب ان کا ایک سائڈ اچھے سے براؤن ہو جائے تو ہم اس کا سائڈ چینج کر کے دوسرے سائڈ پہ لٹ دیں گے۔ یہ دیکھیں اور پکوڑے بہت اچھے سے براؤن ہو گئے، اس کو ہم باہر نکالتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا اگلا بیج ہے وہ ڈالتے ہیں بیچ میں۔ یہ دیکھیں ایک ایک کر کے باقی کے بھی اس میں ڈال دیں گے۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس میں باقی کے سب جو ہے نا شامل کر دیں گے پکوڑے ہم اس میں۔ یہ دیکھیں اسی طرح جب یہ فرائی ہو جائے تو ہم اس کا سائڈ چینج کر دیں گے۔ ہمارے اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دی۔ اگر آپ کو